السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آج کی میری کہانی ہے جدائی کا تعویذ ایپیسوڈ نمبر 2۔ میرے بچے اسکول سے کالج جانے لگے، پھر بھی گھر میں کسی شے کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس بیوگی میں غیب سے دے رہا ہے، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دم درود کرانے والی عورتوں کا صفیہ پر اعتقاد بڑھتا گیا۔ ان عورتوں کے خیال میں دوا کے ساتھ دعا اور دم درود سے شفا یقینی ہو جاتی ہے۔ پریشان عورتوں کو صفیہ کی تسلی سے کرال ملنے لگا۔ وہ سمجھتی تھی کہ ان کے بیمار بچے اسی وجہ سے جلد اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ صفیہ ایک نیک عورت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ واقعی وہ ایک نیک اور اچھی عورت تھی۔ اس کو میں بچپن سے جانتی تھی۔ ایک روز صفیہ کے پاس ایک عورت آئی۔ وہ نوجوان اور خوبصورت تھی۔ اس نے کسی عورت سے کلام کیا اور نہ سلام، یہاں تک کہ تمام عورتیں چلی گئیں۔ جب آخر میں وہ عورت رہ گئی تو صفیہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بی بی، اب تم بھی کچھ کہو، بڑی دیر سے بیٹھی ہو۔ وہ بولی، ہاں میں تنہائی میں آپ سے کلام کرنا چاہتی تھی۔ بلا جھجک بتاؤ کیا پریشانی ہے۔ اس پر وہ حسینہ جس کا نام سوہا تھا، میری شادی جس شخص سے ہوئی ہے میں اس کو پسند نہیں کرتی، بلکہ مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی، مگر اب میرا اس کے ساتھ رہنا محال ہو رہا ہے۔ میں خود پر جبر کرتے کرتے تنگ آ چکی ہوں۔ بہت بار میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ تم اور شادی کر لو، مجھے طلاق دے دو۔ میں حق مہر بھی معاف کرتی ہوں، مگر وہ مجھے طلاق نہیں دیتا اور زبردستی اپنے گھر رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ بتائیے میں کیا کروں؟ عدالت سے طلاق لوں، لیکن میرے خاندان والے عدالت بھی جانے نہیں دیتے۔ بیوی تم نے اپنا آدھا مسئلہ بتایا ہے، جب تک پوری بات نہ بتاؤ گی تب تک میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ شوہر سے نفرت کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا۔ ہاں سبب تو ہے، میں صاف صاف بتاتی ہوں کہ شادی سے قبل میں اپنے ماموں ذات سے محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے والد کو ماموں والوں سے بیر تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی فقیر سے تو بیٹی کی شادی کر دوں گا مگر انور سے نہیں۔ اس طرح انہوں نے مرضی کے خلاف میری شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی۔ اس طرح میں سلیم کی بیوی بن گئی، مگر ابھی تک میرے دل سے انور کی محبت نہیں گئی۔ اب بھی میں اور انور اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے پہلے دن سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت تھی۔ میری اس مجبوری کا علم میرے شوہر کو بھی ہے، لیکن وہ مجھے پھر بھی آزاد نہیں کرتا۔ تمہارے شوہر کو اس بارے کس نے بتایا ہے؟ سوہا بی بی، میں نے خود اس کو بتا دیا کہ میری یہ مجبوری ہے، دل سے مجبور ہوں، اسی لیے تم سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ سمجھ رہی تھی کہ حقیقت جان کر وہ خود مجھ سے بیزار ہو جائے گا اور طلاق دے دے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اور سختی کرنے لگا۔ اس کا کہنا ہے کہ تم یوں ہی سسک سسک کر مر جاؤ گی، مگر میں تم کو طلاق نہیں دوں گا تاکہ تم اپنی آرزو پوری نہ کر سکو اور اپنے چاہنے والے سے شادی نہ کر سکو۔ کیا تمہارا شوہر اچھا آدمی ہے اور تم سے وفادار ہے؟ صفیہ نے پوچھا۔ وہ بولی، نہیں بی بی صاحبہ، وہ ہرگز اچھا آدمی نہیں ہے، وہ دوسری عورتوں کا رسیا ہے، زیادہ تر ان کے ساتھ رہتا ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے، وہ اپنا زیادہ وقت طوائفوں کے پاس گزارتا ہے۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ شوہر سے چھٹکارا؟ سوہا نے جواب دیا، صفیہ نے مجھے بتایا کہ سلمہ یقین کرو میں نے اگرچہ آج تک کسی عورت کو کسی ایسے کام کے لیے نقش لکھ کر نہیں دیا تھا، کیونکہ مجھے وظائف کی کتاب دینے والے بزرگ کی نصیحت یاد تھی کہ صرف اچھے کاموں کے لیے کلام اللہ کو وسیلہ بنانا اور جدائی و دشمنی نیز برائی کے نقش ہرگز نہ لکھنا۔ مگر اس روز جانے میرے جی میں کیا آئی کہ میں نے نقش والی کتاب نکالی اور اس عورت سے پوچھا، اگر تم نے مراد پا لی تو کیا کرو گی؟ وہ بولی، آپ کو 10,000 روپیہ نظر کروں گی۔ ان دنوں 10,000 کی رقم بہت ہوا کرتی تھی۔ بس یقیناً بیچاری صفیہ اس روز لالچ میں آ گئی، کیونکہ اس عورت نے اسی وقت رقم نکال کر اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ صفیہ نے اتنی بڑی رقم لے لی تھی، کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔
اس کو رقم کی بہت ضرورت بھی تھی۔ صفیہ نے سوا سے کہا دیکھو بی بی، میں جدائی کے نقش نہیں دیا کرتی، مگر تمہاری حالت پر نہ جانے کیوں مجھے رحم آ گیا ہے۔ تم پہلی عورت ہو جس کو میں جدائی کا نقش دے رہی ہوں۔ سوا خوش ہو کر بولی تو کیا اس نقش کے اثر سے جدائی ہو جائے گی؟ ہاں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو ضرور تم میں اور تمہارے شوہر میں جدائی ہو جائے گی، اور اگر اس نے پھر بھی طلاق نہ دی تو بھی جدائی کسی اور صورت ہو جائے گی۔ صفیہ نے اس کو یقین دلانے کی خاطر رسان سے کہا۔ عورت صفیہ کی بات سچ جان کر چلی گئی، حالانکہ صفیہ کوئی پہنچی ہوئی شخصیت نہ تھی اور نقش جدائی میں بھی شاید ایسی کوئی حکمت پوشیدہ نہ تھی۔ نقش سے بھلا کہاں کہ کسی کو طلاق یا جدائی ہو سکتی ہے یا موت واقع ہو کر جدائی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت۔ مگر صفیہ موٹی رقم لے کر بیٹھی تھی، تبھی اس عورت کو شوق دلانے کو کہہ دیا تھا کہ جدائی کا یہ طبیعت بہت سخت ہے، جدائی ہو کر رہے گی، چاہے طلاق سے یا ناگہانی کسی حادثے کی وجہ سے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، یہ بھی گویا صفیہ کے ایمان کا امتحان تھا۔ مگر اللہ کی کرنی کے ایک ہفتے بعد سوا کے خاوند کی کار حادثے میں موت واقع ہو گئی۔ وہ تبھی ششدر رہ گئی۔ اس نے اس حادثے کو صفیہ کے لکھے ہوئے تعویذ کی کرامت سمجھا۔ خود نہ آ سکی تو اپنی ایک سہیلی کو بی بی مرادوں والی کے پاس بھیج کر حالات سے آگاہ کر دیا۔ صفیہ نے بہرحال اس حادثے کو معیشت عز دی، جانا کیونکہ جانتی تھی کہ اس نقش میں ایسی کوئی کرامت نہ تھی اور نہ وہ کوئی پہنچی ہوئی عالم ہستی تھی کہ جس کا لکھا ہوا تعویذ اچھے بھلے انسان کو موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ بے شک ان دونوں نے کسی انسان کو مارنے کی خاطر کار حادثہ نہیں کروایا تھا اور نہ ہی کسی انسان کو موت کی نیند سلانے کی قدرت رکھتی تھی، تاہم ان کی نیتوں میں فطور ضرور تھا۔ صفیہ کی نیت میں لالچ غالب آیا اور سوا کے ارادے بھی نیک نہ تھے، تبھی ان کو یہ سزا ملی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو، میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔